محمد والی محمد۔ محترم اور معزز سامعین، مجلس عزائے سید الشہداء کے نام سے ہم لوگ بعد نماز جمعہ یہ مختصر سا وقت اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارا رشتہ محمد وال محمد سے اور زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو جائے۔ یوں تو ظاہر ہے کہ بغیر محمد وال محمد کی محبت کے، بغیر اہل بیت کی ولایت کے انسان کا عمل بے سود اور بے فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کی عبادت کے بعد بنام مجلس حسین ہمارا بیٹھ جانا، یہ ہمارے ایک بہت اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ ضمیر ہونے کی دلیل ہے۔ اور کسی بھی مرحوم کے لیے جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ ایک خاص درجہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رحم و کرم کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، یہ بات اپنے سینے میں محفوظ کر لیجیے گا جتنے لوگ ہیں، اور تصور کیجیے گا کہ آپ کا پروردگار ہمارے اوپر کتنا رحمان ہو رہی ہے، اتنا رحمان، اتنا رحیم کائنات کا کوئی اور نہیں ہو سکتا جتنا پروردگار ہے۔ اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا کمال یہ ہے، ایک شخص مر گیا، بہت مال چھوڑ کے گیا تھا، بہت دولت چھوڑ کے گیا تھا۔ اب وہ جو دولت تھی، بچے سب کے سب گمراہ تھے، اچھے اچھے راستے پہ تھے، سب گمراہ تھے۔ مثلا نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ کسی کے بچے گمراہیوں کے دلدل کی طرف جائیں، وہ بچے گمراہ تھے، بہت دولت چھوڑ کے گئے۔ اب جب وہ باپ مر گیا، باپ چلا گیا، تو ان بچوں نے کیا کیا کہ پوری دولت سے ایک شراب خانہ کھلوا دیا، نعوذ باللہ، ایک شراب خانہ کھلوا دیا۔ اب یہ بتائیے کہ اس نے جو شراب خانہ کھلوایا، تو یہ بتائیے کہ کیا لوگ اس میں شراب پیئیں گے تو مرنے والے کو کچھ عذاب ملے گا؟ مرنے والے کو عذاب ملے گا؟ فیروز بھائی کی گردن مل گئی، نہیں ملے گا۔ کیوں؟ مرنے والے کی کیا غلطی ہے؟ اس میں مرنے والے کا کیا قصور ہے؟ مرنے والا مر گیا، بہت دولت چھوڑ کے گیا، بچوں نے ساری دولت حرام کاموں میں خرچ کر دی، کیا مرنے والے کے عذاب میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیا مرنے والے کو عذاب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر مرنے والا مر گیا اور اس نے جو دولت چھوڑی تھی، وہ دولت بچوں نے امام بارگاہ کو دے دیا، سبحان اللہ، مسجد کو دے دیا، مدرسے کو دے دیا، یتیموں کو دے دیا، غریبوں کو دے دیا۔ اب یہ بتائیے مرنے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ثواب ملے، بے شک۔ دیکھیے، میں نے بہت قیمتی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔
مرنے والے کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس کے مال سے یہ اچھائیاں ہو رہی ہیں، اور اسی کے مال سے جب برائیاں ہو رہی تھیں تو اللہ نے کہا کہ عذاب نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے برائیوں کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد۔ یہ اس سے زیادہ رحمان و رحیم کیا؟ بے شک یہ بچے برائیاں کر رہے ہیں تو اس کے عذاب میں اضافہ نہیں ہو رہا، اسے عذاب نہیں مل رہا، لیکن اچھائی کریں گے تو ثواب ملے گا۔ یعنی اللہ نے برائیوں کے دروازوں کو اور راستوں کو بند کر دیا، مگر اچھائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ مرنے والا مر کے چلا جائے اور کوئی اس کے مال میں دولت میں کچھ ایسا کرے کہ اس کے اوپر عذاب پڑ جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن ثواب کے لیے ہزار حدیث ہے۔ یہ اللہ کی رحمانیت ہے، یہ اللہ کی رحمانیت ہے۔ بے شک اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہمارے لیے کتنا رحمان و رحیم ہے، اور اس رحمانیت اور رحیمیت کے ساتھ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں رکھ دے، اور اپنی پیشانی کو میری بارگاہ میں تو رکھ دے گا تو تو اتنا خوش نصیب بن جائے گا کہ تیرا سارا تکبر، سارا غرور، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور تو اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا۔ جب نیک بندہ بن جائے گا تو یہ دنیا میں بھی تو کامیابی حاصل کرے گا اور مرنے کے بعد بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد والی محمد وجل فرج۔ بس اسی لیے ہم ذکر رضائے سے شکار ہیں۔ صرف جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو اہل بیت کے دشمن تھے، ان کے لیے قرآن مجید میں آئے ہیں کہ خود نبی نے کہا، خود روحوں نے کہا، خود انسانوں نے کہا میرے معبود ان کو دوہرا عذاب دے، ان کو تہرا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں راستے سے بہکایا تھا، ورنہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا اور برائیوں کا دروازہ بند ہوتا۔ اسی لیے یہ سلسلہ ہمارا قائم ہوتا ہے کہ یہ نیکیوں کا ایسا دروازہ ہے جو ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بھی ہے، اور ہمارے لیے ذریعہ پہچان بھی ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں کربلا کے لٹے ہوئے قافلے کی طرف۔ کون سا قافلہ جو کربلا کے سلگتے ہوئے صحرا سے اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے شوہروں کو کھو کے کوفے کے بازاروں سے ہوتا شام کی طرف جاتا۔ بہت حوادثات راستے میں ہوئے، کئی جگہ، کئی شہر کے گورنر نے منع کیا کہ ہماری طرف سے علی کی بیٹیوں کو اور رسول کی نوازیوں کو بغیر چادر کے لے کے نہ آنا، اگر ہمارے شہر سے گزر گئے تو ہم قیامت برپا کر دیں گے، ادھر نہ آنا۔ بہت سے گورنروں نے منع کیا، بہت سے چاہنے والوں نے یہ کوشش کی کہ اس قافلے میں حملہ کیا جائے، اس قافلے سے لڑا جائے، سروں کو لیا جائے، انہیں دفن کیا جائے۔ انہی میں جب شام کے حلب سے قافلہ تھوڑی دور چلا تو ایک ایسا مقام پڑا جہاں پر ایک مولانا چاہنے والا رہتا تھا۔ اس کا نام صاحب مقتل نے نہیں لکھا، مگر اس کی بیٹی کا نام لکھا کہ اس کی بیٹی کا نام درۃ الصدف تھا۔ جب قافلہ ادھر سے گزرا ہے نا تو اس بیٹی نے اپنے دروازے سے دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے اور نیزوں کے اس سر چھوٹی سی بچی تھی، بعض کتابوں میں 4 سال، بعض کتابوں میں 3 سال کی عمر لکھی۔ وہ چھوٹی سی بچی تھی، وہ دوڑی ہوئی آئی اور اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا وہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور نیزوں کے اوپر سر لیے ہوئے ہیں،
बाबा उसमें एक सर ऐसा है जिससे रोशनी फूट फूट के मेरी तरफ आ रही है। बाबा मैं घबरा गई कि आखिर ये कौन सा सर है और मेरी तरफ रोशनी क्यों फूट फूट के आ रही है। अब एक मरतबा जब इसका बाबा आगे बढ़ा तो उसने गौर से देखा तो देखा कि सर से रोशनी निकल रही है, कभी आसमान की तरफ जाती है, कभी आसमान से रोशनी सर की तरफ आती है। देख के घबरा गया, पास आया, आने के बाद जब गौर से देखा तो साहिब मक्तल ने लिखा कि ये पहचान गया कि ये कोई और नहीं, ये मेरा मदीने वाला जब ये पहचान गया तो इसने हाथ और पैर जोड़े, ये सर मुझे दे दो, ये सर मुझे दे दो, मगर उसे सर नहीं दिया गया। जब सर नहीं दिया गया तो एक मरतबा अपने मोहल्ले में आया और आने के बाद अपनी बेटी को साथ लिया और जाके ऐलान करता है, अरे मोहल्ले वालों, मेरे खानदान वालों, तुम लोग सो रहे हो, वहाँ मदीने वाले हुसैन को काट दिया गया, वहाँ रसूल का नवासा ज़बह कर दिया गया, उसका सर नैज़े पे लेके काफिला आ रहा है। तारीख कहती है कि 36 जवान तैयार हुए, नंगी तलवारें लिए हुए आए और इसने कहा कि हम हमला करेंगे, हमला करके सबको कत्ल कर देंगे और ये सर लेके हम दफन करेंगे। ये सर की बेहुरमती कर रहे हैं, ये मेरे हुसैन का सर है, लीजिए। सब आए। आने के बाद जब 36 जवानों ने तलवार निकाली तो फौजी यजीद डर गई, बेसरे साथ घबरा गया, शिब्र कांपने लगा, कहा अब मुझे शाम से इनाम कैसे मिलेगा, अब तो ये सब छीन लेंगे। ये थर्राने लगा। इतने में काफिला करीब आया। एक मर्तबा जैसे ही तलवार निकाली जवानों ने तो एक आवाज आई, ऐ दुर्रतुस सदफ, बाबा से कह दे कि काफिले में सिर्फ सर नहीं है, इस काफिले में अली की बेटियां भी हैं, इस काफिले में रसूल की नवासियां भी हैं। अल्लाह अकबर। एक मरतबा दुर्रतुस सदफ का बाबा आया, आने के बाद हाथों को जोड़ दिया, आका मैंने नहीं पहचाना, आप कौन हैं? मेरा मौला कहता है तू कैसे पहचानेगा, मैं हुसैन का बेटा सैयदे सज्जाद हूँ। हाथों पैरों में हथकड़ी बेड़ी देखी, रोने लगा, तलवार निकाली, आवाज दी, मेरे खानदान के जवानों, तुम हमला करो, हम इमाम को इस तरह नहीं देख सकते। ऐसे ही सैयदे सज्जाद में रोका, अपने हाथों को उठाया, का हमला न करना, तलवार न चलाना, जंग न करना। मौला क्यों? कहा तुम्हें क्या मालूम, मेरी सकीना जंग को देख के सहमी हुई है, इसलिए तलवार न उठाना। इतने में दुर्रतुस सदफ के सर से चादर गिरी, बाबा ने सर पे चादर रखी। अब जो चादर रखी तो सैयदे सज्जाद की नजर पड़ी, शायद मदीने का रुख करके कहा, ऐ मेरे नाना, चाहने वाले बच्चियों के सर पर तो चादर है, मगर हाय तेरी नवासियां, बेमकना वो चादर बाजारों से